بہت شکریہ شعور کی پوری ٹیم کا، اور خصوصاً آپ کا علامہ ضیاء صاحب نے بڑی خوبصورت آپ کے فضائل اور مناقب بیان کیے۔ دل جو ہے وہ خوش ہو گیا اور ایک روحانیت کا سما طاری ہو گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں تیرے چاروں ہمدم یک جان و یک دل، صدیق و فاروق و عثمان علی ہے۔ اور دوسری جگہ پر آپ ارشاد فرماتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی اصحاب ہیں ہر ایک کی سیرت جدا ہے، ہر ایک کے کارنامے جدا ہیں، اور ہر ایک کے وصف جدا ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک انگریزی کا بہت ہی خوبصورت مقولہ ہے "A man is known by the company he keeps"، کہ ایک انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ تو جن کی صحبت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو، پھر علم، فہم و فراست، عقل، سیاست جو کہ دین اسلام کے مطابق ہے، وہ ساری حضور علیہ السلام کی زندگی میں رہ کر سیکھی گئی۔ داماد رسول اور ہم زلف مرتضیٰ، ذو النورین اور رونق جنت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پہلے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ رہ کر خلافت کے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھا۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آپ معاون رہے، اور مولا کائنات بھی ان کے ساتھ معاون رہے۔ آپ تیسرے خلیفہ ہیں، یعنی خلیفہ سوم آپ کہلاتے ہیں، اور آپ کی جو خلافت ہے وہ مولا علی کائنات کی اجازت سے اور ان کی مشاورت سے ہی آپ کو دی گئی ہے، جو کہ اگر ہم تواریخ کی جتنی بھی کتب ان کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں مختلف فتنے اٹھے، ان کی سرکوبی کی گئی، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سارے ایسے علاقے تھے جن کو فتح کر کے اسلام کے جھنڈے کے نیچے ان کو جمع کیا گیا۔ جب دور آیا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کو لوگ پسند اس لیے بھی زیادہ کرتے تھے چونکہ فاروق اعظم زیادہ سخت مزاج تھے، اور وہ سخت مزاجی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ رب نے خود فرمایا کہ میرے عمر کی سختی بہت رب کو پسند ہے، دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں تھی۔ رحماء بینہم تھے نا آپس میں۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ذرا نرم دل تھے اور شائستہ لہجے والے تھے۔ جب آپ کا دور خلافت آیا تو پہلے جو آپ کے 6 سال، آپ کی 12 سال خلافت رہی، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، 12 سال خلافت رہی۔ جو پہلے 6 سال تھے وہ بڑے قابل غور ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے تاریخ الخلفاء کے اندر، اور امام طبری نے اپنی تاریخ طبری کے اندر، اور تاریخ دمشق کے اندر اس کو بڑے واضح انداز سے، اور ابن خلدون نے بڑے صراحتاً الفاظ کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے خلافت میں بھی اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا۔ جو سب سے پہلے علاقہ فتح ہوا وہ رے کا علاقہ ہے، را بڑی یہ رے کا علاقہ ہے۔ اچھا، اس کو جب ہم کھول کے دیکھتے ہیں، جب دنیا کے نقشے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، تو آج جو ایران کا دارالحکومت ہے، جو کیپٹل ہے تہران، سب سے پہلے اس کو فتح کیا گیا، اور یہاں پر حکومت جو تھی وہ آتش پرستوں کی تھی، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ اجازت چاہی کہ میں ایک علاقہ فتح کرنا چاہتا ہوں، اور فتح کرنا چاہتا ہوں جہاز کے ذریعے سے، یہ جو پانی کے اوپر چلنے والا جہاز ہو جس کو ہم بحری جہاز کہتے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ہے وہ ایک صحابی رسول کی ڈیوٹی لگائی، عمر بن العاص کی، کہ مجھے بتائیے کہ جہاز کے حالات کیسے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی وہ ایک بہت بڑی لکڑی کا بنا ہوتا ہے، اس میں مخلوق بیٹھتی ہے، جدھر کو وہ ہو جاتا ہے لوگ ڈوب جاتے ہیں، جان جانے کا زیادہ خطرہ ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو اجازت نہ دی، لیکن جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہادت کے مرتبہ پر فائز ہو گئے، جب دور آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس وقت آپ نے اجازت دے دی۔ اچھا، آپ کے دور میں اجازت دینا اس میں ایک حکمت بھی ہے،
یہ وہ حکمت میں آگے تھوڑا سا چل کے بیان کروں گا۔ حملہ کیا گیا بحری جہاز کے ذریعے، حضرت امیر معاویہ نے حملہ کیا اور قبرص فتح ہو گیا۔ غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سید اعلیٰ فرماتے ہیں ہوا یہ تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے، اور اس بات کی خوشخبری آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک صحابی رسول تھے، تو ان کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ محترمہ تھی ام حرام بنت ملحان انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس وقت حملہ کیا جائے گا قبرص پر بحری جہاز کے ذریعے، تو اس وقت اس صحابیہ کا انتقال وہاں پر ہوگا۔ اب موت کا وقت مقرر ہے، اگر فاروق اعظم کے دور میں یہ فتح ہو جاتا تو پھر جو حضور کی خوشخبری تھی وہ کہاں پہ جاتی، جو آپ نے آج ان پیشین گوئی کی تھی۔ تو پھر ایسے ہی ہوا کہ جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی وہ اونٹ سے گر گئیں، وہاں ان کی قبر بنی، اور ساتھ ہی یہ علاقہ جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ اسی طرح 27 ہجری کے اندر جرجان اور دار بحر برد یہ علاقے فتح ہوئے، اور جو سب سے زیادہ فتوحات کا دائرہ کار تھا وہ تھا اندلس اور اسپین، یہ علاقے فتح ہوئے اور یہ اسلامی جھنڈے میں آئے۔ آپ کے دور خلافت کے اندر جہاں پر دیگر علاقے فتح ہو کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آئے، وہاں پر اگر آپ کی زندگی کے اوپر ایک نظر ڈالی جائے، اگر مسجد نبوی کی جگہ کم پڑ جاتی ہے، حضور علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں کون ہے جو مسجد کے لیے جگہ دے گا، ایک ہی ہاتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ اگر آج جو جنز البقیع ہے یہ یہودیوں کے قبضے میں چراگاہ تھی جہاں پر ان کے جانور چرا کرتے تھے، تو مسلمانوں کو بڑی دقت پیش ہوتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس جگہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، جب ہاتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی عثمان غنی کا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے۔ کون ہے جو غزوہ تبوک میں اتنا مال دے گا، 1000 اونٹ بما سامان کے، ایک ہی ہاتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے۔ پینے کے لیے پانی نہیں تھا مسلمانوں کے لیے، تو کہا گیا کہ اب پانی ہے کھاری، میٹھا پانی نہیں ہے، پانی ہے یہودیوں کے قبضے میں، کون ہے جو مسلمانوں کے لیے وہ کنواں خرید کر وقف کرے گا؟ ایک ہی ہاتھ فضا میں بلند ہوتا ہے، وہ ہاتھ بھی عثمان غنی کا ہے۔ اور دیکھیں کہ مظلوم کرب و بلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی، وہی کنواں جس سے آپ کو پانی آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا گیا تھا، 40 دن وہی ان کے اوپر بند کر دیا گیا۔ جب آپ کا دور اقدس آیا تو اس کے اندر بڑی خوبصورت چیزوں کا جو ہے وہ معاملہ وقوع پذیر ہوا۔ مسجد نبوی مسلمانوں کے لیے تنگ پڑ گئی، تو آپ نے مسجد نبوی کی دوبارہ پھر سے توسیع کی، پہلے خریدی اور پھر وقف کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کی توسیع کی۔ یہ جو اذان ثانی ہے یہ بھی آپ ہی کے دور میں اس کا انعقاد ہوا، اور آج تک جو ہے وہ رائج ہوا گیا۔ قرآن پاک کو جمع کرنا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ آج اگر ہمارے پاس قرآن پاک محفوظ ہے، ذمہ تو اس کا اللہ نے لیا ہے، لیکن ہمارے لیے جو پڑھنے میں آسانیاں ہیں یہ بھی صدقہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہی ہے۔ اور علماء اور ائمہ حضرات کے جو وظائف ہیں وہ مقرر کرنے والی ذات بھی سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اچھا، آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب نے بڑا خوبصورت بیان کیا، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کے اوپر ایک شعر لکھا ہے۔ ایک طرف تو آپ نے حضور علیہ السلام آپ کی آل کی طرف دے کر کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور جب باری آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ کے لیے سید اعلیٰ حضرت نے وہ جو حدیث کا مفہوم تھا کہ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور۔ یک نہ شد دو شد، سبحان اللہ، ایک نور نہیں حضور نے دو نور عطا۔ اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ علامہ صاحب میں یہاں پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج لوگ بڑی جرت کے ساتھ یہ جسارت کرتے ہیں کہ
کہ حضور अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ एक शहज़ादी थी, बिल्कुल 4 शहज़ादियाँ नहीं बहुत थी। ज़रूरी है इस पे बात जिस तरह के अल्लामा साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से उसकी वजाहत फरमाई है और नहजुल बलागा का हवाला दिया है, यही काफ़ी है। लेकिन थोड़ा सा अगर फितरी तकाजे से सोचा जाए, अगर किसी शख्स की 4 बेटियां हों और बंदा उसको कहे कि तुम्हारी तो सिर्फ एक ही बेटी है, वो 3 तुम्हारी हैं ही नहीं है, तो उस शख्स के दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी। बिल्कुल है, ये जो बेटियों वाले हैं वो ज़रा सोचें अल्लाह कि वो क्या सोचते होंगे। तो जब ये कहा जाता है कि हुजूर की सिर्फ एक ही शहज़ादी है, बाकी 3 शहज़ादियाँ हैं ही नहीं है, तो गुंबद खजरा में हुजूर के दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम उनमें से नहीं हैं, हम इन में से हैं जो हुजूर की हकीकी मुक़द्दस 4 शहज़ादियों को मानते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि 2 शहज़ादियाँ हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन के निकाह में थीं, हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैहा। ये दोनों इसी वजह से आपको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है, जिसकी वजाहत सैयदी आला हज़रत ने इस शेर के अंदर बयान फरमाई है। जनाब।